سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، ہے چاک گریبان حیاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، یاد آتے ہیں جب شمر کے وہ ظلم و تشدد، یاد آتے ہیں جب شمر کے وہ ظلم و تشدد، یہ ننھی سی دختر تیری، یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات، ہے عبادت ہے عزاداری شبیر،
سوالات کرتے ہو عزاداری کیا ہے، کب سے ہے، کہاں سے ہے، کب سے چلی ہے. دیکھو 20-25 منٹ میں کچھ پیش کر سکوں. سجدہ ہے عبادت ہے عزاداری شبیر، ہاں اجر رسالت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں اجر رسالت ہے عزاداری شبیر، ہاں اجر رسالت ہے. مظلوم کی طاقت ہے، ہائے ہائے ہائے، عزاداری شبیر. مظلوم کی طاقت ہے عزاداری شبیر، اور ظالم سے عداوت ہے. مل کر درود پڑھ دینے ذرا، مل کر درود. ظالم سے عداوت، جس شعر کے لیے زحمت دی ہے وہ پیش کرنا ہے بس. ظالم سے نکال دینا دماغ میں اگر کسی کی یہ بات ہو. آج ممبر سے منور سلیم آپ کی خدمت میں بس ایک گزارش. یہ محفل مرتضیٰ جس میں آپ بیٹھے ہیں نا، میں نے اس دن سے اس محفل مرتضیٰ کی مجلس کا آغاز کیا ہے جب ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر یہاں ہوا کرتا تھا. اللہ، میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں آپ کو. لوگ کہتے اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتا، ایسا نہیں ہے. ایک تاریخ ہے دوستو، ایک ہسٹری ہے. ذرا تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کرو. کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہو تو نکال دے میرے اس شعر کے بعد. ہاں، ظالم سے عداوت ہے عزاداری شبیر. اس جہاں جہاں آواز جا رہی ہے دیکھو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت. ارے ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. مل کر درود پڑھ دے جناب، آواز ہے بلند. دیکھو دیکھو کیا ہے ہماری ہے. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی. نہ ذاکر چاہیے نہ سننے والے چاہیے. ارے جس کا ذاکر خدا ہو اور جس کے سننے والے فرشتے ہو، کیا جانو، کیا جانے عزاداری کیا ہوتی ہے. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر. بس رک جاؤ، روک دیتا ہوں، شعر چھوڑ دیتا ہوں. میرے حسین، دیکھو دیکھو آزمان لینا، پھر پکڑنا میرا گریبان یہاں سے. میرے حسین جو کبھی کہا تھا، میرے حسین جو بگڑے ہیں کام ہو جائے. میرے حسین 4 مصر ہو گئے تھے کبھی، آج یاد آ گئے. میرے حسین جو بگڑے ہیں کام ہو جائے، تیرے وسیلے سے دنیا میں نام ہو جائے. تیرے وسیلے سے دنیا میں نام ہو جائے. صدا مسرتیں آزمانا، پھر بتانا مجھے، صدا مسرتیں کب کس کا ساتھ دیتی ہے. صدا مسرتیں کب کس کا ساتھ دیتی ہے. جو شے کا غم نہ ہو جینا حرام ہو جائے. دعائے دو در آل محمد کو. مل کر درود پڑھ دو تو مجلس کا آغاز کرو دوستو. وقت نہیں ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین
المرسلین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزان محترم، مسلسل عزائے سید الشہداء میں اس ملک سے دور رہنے کے باوجود جو وعدہ ہے اس کی ایفا واجبات سمجھتا ہوں، واجبات میں ہے وعدے کی ایفا۔ میرے دوست احباب گواہ ہے کہ جب اگر میں نے کہہ دیا ہے تو میں دور ہوتا ہوں، ہوائی اڈے پہ پہنچ کے بھی کہتا ہوں میں آ گیا ہوں، کیونکہ یہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر موت آ گئی تو پھر کیا کہنا، پھر کیا کہنا، کہاں آتی ہے ایسی موتیں دوستو۔ بہت توجہ رکھنا دوستو، مجھے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ کو۔ پوری دنیا دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، انسان آج کا بڑا الجھ گیا ہے۔ موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا وقت دے دو، 5 منٹ۔ بڑا پریشان ہو گیا آج کا دنیا کا انسان، امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان، جو درمیان والا انسان ہے وہ بھی پریشان۔ کاہے کی پریشانی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دنیا بدل گئی۔ کون سی دنیا بدل گئی؟ کہیں پڑھا کسی کتابوں میں کہ پہلے 28 گھنٹے کا دن رات ہوتے تھے، ہفتے کے بجائے جمعے کے بجائے ہفتہ نہیں آتا تھا، ایک اور دن آتا تھا پھر ہفتہ آتا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہی چاند، وہی سورج، وہی ستارے، نعمتیں مسلسل ہو رہی ہے، برس رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا ہے تو سورج پر کوئی اثر نہیں آنے والا، اجالا ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، ہمیں ریسیو کرنا ہے۔ یہ بے اضطرابی کی کیفیت میں جو آج انسان گزر رہا ہے، قلب کا اطمینان نہیں ملتا، جو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اطمینان قلب اتنی بڑی دولت ہے کہ میں نے اس پر کئی مجلسیں پڑھی ہے دوستو، کہ اطمینان قلب ہے کیا، اتنی بڑی دولت ہے۔ اور اضطراب یہ تو بہت بڑی بیماری ہے۔ کائی کی اضطرابی ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے ابھی چند روز قبل نیمِ شعبان کے مجلس میں مجھ سے کہ آج بڑی رات، بہت بڑی رات ہے آج۔ میں نے کیوں بھائی، کوئی 18 گھنٹے کی رات ہے؟ بڑی رات سے مراد کیا ہے؟ کوئی مجھے تشریح پر، میں بھی تو سمجھوں کیا بڑی رات ہے کہ نہیں؟ آج کہتے ہیں بھائی، سب بزرگ کہتے ہیں آج بہت بڑی رات ہے، بڑی رات ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی رات، یہ لفظ تو میرے ہے، بڑی رات سے میں ترجمہ لے رہا ہوں لفظ معصوم سے، بڑی رات سے مراد یہ ہے کہ ساعتیں کم ہے، تمہارے گناہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استغفار کر کے معاف کروا دو، آج کی رات بڑی ہے، یہ بڑی ہے، یوں ساعتوں کے اعتبار سے بڑی نہیں ہے کیونکہ 18 گھنٹے کی نہیں، ساعتیں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور یہ کتنے مقامات کے اوپر قرآن نے گفتگو کی ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس انسان کو، کیسا سوداگر ہے یہ ہماری دی ہوئی عطا کی ہوئی تھوڑی نعمتوں کے بدلے میں وہاں کی بڑی بڑی نعمتوں کو چھوڑ دیا، بھول گیا، آنا ہی نہیں ہے، بس صرف کاندھا دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ نہیں ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب تکلیفیں دور نہ ہو، ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی نکالو، دیکھو تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کبھی سمجھو تو صحیح قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے۔ اس جملہ تو میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، شاید آپ کے لیے پہلی دفعہ دہرا دوں یہ جملہ کہ اے بندے خدا، اے خدا کو ماننے والو، سلام ہو تم کو، سب خدا کو مانتے، خدا کی ماننے لگ جاؤ، بس خدا کی ماننے لگو دوستو۔ وہ کیا چاہتا ہے، مالک کیا چاہتا ہے، خالق کیا چاہتا ہے، اگر وہ جو چاہتا ہے وہ جب تم اس کو دو گے نا تو وہ تو کہتا ہے کیسے کاروباری لوگ ہو، میں نے تو تم کو ایک تم سے مانگا 10 دے دیا،
یہ کیسے؟ ہاں پھر ایک مانگا پھر 10 لے لو، لیکن تمہیں مجھ پر ایک پر بھی بھروسہ نہیں ہے، میں تو دیتے جا رہا ہوں، تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ یہ بے اضطرابی کی کیفیت جو ہے نا دوستو ہماری خود، دیکھو معاف کیجیے گا بزرگ مجھے معاف کر دیں، نوجوان دوستوں کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے دوستو، اس لیے کہ 58 برس اپنی زندگی کے پورے کر رہا ہوں اس ذکر کے اندر، نوحے مرثیے مجلس لکھنا پڑھنا بچپنے کا شوق ہے یہ، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ بلڈ کسی لیبورٹری میں لے جاؤ تو اس میں بھی علی علی اور حسین حسین نکلے گا۔ میں کہتے آ رہا ہوں ابھی دوستو چھوڑ دو اس سلسلے کو، کبھی سمجھا کرو بات کو، کوئی ہے تکلیف اس سے، میں طالب علم ہوں، اس سے بات کر لیا کرو دوستو۔ اس طرح اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو ایک راستہ تراش لیا ہے، بس اس پر ہمیں چلنا ہے، یہ ہمارے لیے مفید ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا۔ دیکھو ایک ہی جملے میں کتنی صاف سی بات کر دی ہے کہ ہدایت ہم کریں گے، وہ دو چار جیسی بات ہے، ایک لفظ قرآن کہتا ہے ہدایت ہم کریں گے، تو ہدایت وہ کریں گا، ہادی ہم طے کریں گے۔ کیا ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات ہوئی؟ جو ہدایت کرے وہی ہادی بھیجے، جو ہدایت کرے گا وہی ہادی بھیجے گا نا بھائی۔ ہدایت وہ کرے، ہادی ہم طے کریں گے، بھائی اس کو ہدایت کرنی ہے تو ہمارا ہادی کہے گا بھائی مجھے پتہ نہیں، ذمہ اس عبادت کے لیے بھی، ہاں یہ بڑھ گئی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے جتنی کتابیں آپ پڑھیں تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ عبادت کا طریقہ بھی وہی بتائے کہ کیسے عبادت ہو۔ ہم طے نہیں کر سکتے، جو کہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع کل اصلکم سے ہے، ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ عبادت، اور یہ پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا، پہلے ہی روز فیصلہ کر دیا کہ ابلیس تو جو کر وہ عبادت نہیں ہے، میں جو کہوں وہ عبادت ہے۔ پہلے روز فیصلہ کر دیا، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا جہاں تجھے سجدہ نہ کروں، نہیں مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے، میں جو چاہوں، میں جو کہوں وہاں، میں جس طریقے سے کہوں وہاں۔ یہ نسبتیں ہیں، دیکھو یہ حکم ہے، اسے بڑی بڑی گہرائیاں ہیں، اور اس کے لیے میں ابھی چند روز قبل کہہ رہا تھا دبئی کے اندر کہ ایک بڑا طویل موضوع چاہیے، مجلسوں میں یہ سبجیکٹ ڈسکس نہیں ہو سکتے۔ منور سلیل کو اس لیے معاف کرے کہ مجلس حسین میں یہ عناوین کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ کوئی درس کا پروگرام ہو جہاں میرے بزرگ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، اور جوان طبقہ جن کے دل و دماغ میں ایسے شکوک یا کوئی باہر کی باتیں آتی رہتی ہے، لیکن میں نے کبھی کہا ہے برسوں پہلے شاید خاردھر کے امام بارگاہ میں کہ دنیا 355 دن ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو لے جائے، جو پڑھانا ہو پڑھا دے، 2 اور 2 5 گنوا دے، 10 دن اس منبر سے ہم جو ذکر حسین کرتے ہیں نا وہ تمہارے 355 دن غائب ہو جائیں گے، 10 دن حسین کے ذکر کے باقی۔ یہ ایسی یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ درس گاہیں ہیں دوستو جہاں سے ہم ذکر حسین کے ذریعے سے پیغام حق دیتے ہیں۔ حق فرانس کے رہنے والے، بھائی اسلام پر بات کرو، حسین پر بات کیوں کرتے ہو؟ بھائی دین پہ، ارے بھائی میں کیوں بات کروں دین پر؟ جا کے پوچھو خواجہ اجمیری سے، میں کیوں بات؟ اس سے پوچھو نا، اس نے تو 2 لفظ میں کہہ دیا، کس کو یاد نہیں، کس بچے کو یاد نہیں ہے؟ اس نے کہہ دیا بھائی دین حسین، حسین دین ہے، بات ہی ختم کر دی اس نے، دی پناہ چھوڑو شاہ حسین، دین حسین ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں جب اس ربائی کو جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں نا، مجھے سلام اور خراج اس لیے پیش کرنے کا ان کو جی چاہتا ہے کہ کس دوربین نگاہوں سے اور باریکی سے یہ ربائی لکھی گئی ہے۔ جو ادبی حضرات یہاں پر بیٹھے اور جو ادیب اور جن کو خاص ادب کا شوق ہے نا، وہ اس گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ ربائی تو لکھ دی شاہ ہستہ حسین، بادشاہ ہستہ حسین، دین ہستہ حسین، دی پناہ ہستہ حسین، سردار نداد، دست درد عظیم، حقا کے بنا الائد، لکھ دی ربائی، لیکن جس دوربین نگاہوں سے جس گہرائی سے انہوں نے کام لیا ہے نا، اس کے لیے خراج پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ربائی کے اندر بہت ساری چیزیں کہہ دی کہ بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کے بنا جانا، لیکن ایک بات اور جو علمی نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی دور میں بھی حق اور باطل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دیکھو کبھی اس طریقے سے بھی یہ ربائی سننا، اس منبر سے بڑے بڑے جید علماء سے سنا کرتے ہو مجلس سے، حق اور باطل اس ربائی میں پیش کر دیا، حق اور باطل کبھی ایک جا نہیں ہو سکتے۔ کیسے پیش کیا؟ دیکھو پہلے 4 مصرے دیکھو، شاہ ہستہ حسین، بادشاہ ہستہ حسین، دین ہستہ حسین، دی پناہ ہستہ حسین، کہیں یزید کا نام ہے؟
اور جب بیت میں کہی سرداد نداد دست در دست یزید، حسین کا نام ہے نہیں ہے، 5ویں مرتبہ حسین ابن علی کا حقاق کے بنا لا الہ الا حسین، یعنی جہاں یزید کا نام ہے وہاں حسین کا نام نہیں ہے، اور جہاں حسین کا نام ہے وہاں یزید کا نام نہیں ہے۔ راستے طے کر دیے راستے، یہ ہے۔ بس دوستو، میں نے کہا نا کہ 1 گھنٹے کے بعد تو جن علماء کے ساتھ میں بیٹھا ہوں نا، مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب 2 گھنٹے کے بعد کہتے تھے مجلس کو شروع کروں، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں انشاءاللہ، یہ تو میرے استاد محترم رہ چکے آقا مرزا مہدی پویا، کیا کہنا، حضرت علامہ رشید ترابی، ایسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نسل میں اگر کسی کے آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، نبی کا بیٹا نبی نہیں بنتا، یہ عہدے ایسے نہیں ملتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھائی ہے، نہیں بھائی نہیں، یہاں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کس مقام کے اوپر ہے یہ، وہ آپ کے اور میرے طے کیے ہوئے مقام نہیں ہے، یہ اس کا طے کیا ہوا مقام ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا تجربہ اندر سے بول رہا ہوں دوستو، یقین کرو، نہیں ملتے ایسے عہدے وہاں، یہ اللہ خدا کے دیے ہوئے عہدے ہیں دوستو، یہ کہ بیٹا بھی نہیں بنتا۔ یہ حق و باطل کے لیے جب کبھی حسین، ایک جملہ ہے بس، اور میں جس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں بس دوستو، ایک جملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے خواجہ اجمیری نے بتا دیا نا، یہ حقیقت ہے، دعویٰ نہیں، حقیقت ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، یہ حقائق، سچائی یہ ہے کہ حضور کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد ان کے بیٹے، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے ائمہ اطہار کا، یہ وارث قرآن ہے۔ توجہ ہے نا دوستو، تھکنا نہیں۔ ہاں میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ 2 گھنٹے کے بعد میرے استاد مجلس شروع کیا کرتے تھے، آقا مفتی جعفر حسین کیا کہنا، سید ابن حسن جارچوی صاحب کا کیا کہنا، کیسے کیسے جید علماء جن کے مدرسوں میں نے رہا، کچھ سیکھا ہوں، کچھ پیش کر رہا ہوں۔ جب کچھ پیش کر رہا ہوں نا دوستو، تو یہ لفظ کے پاس بھی دلیل ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری میرے مولا کے پاس آئے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے جابر کو دیکھا، علی نے کہا عالم آ رہا ہے، باب مدینۃ العلم، جابر کو عالم کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ ایسے سنو، ایسے اندر ذہن میں اتارو ان چیزوں کو دوستو، چلے مت جاؤ سن کر، رسمی طور پہ نہیں سننا چاہتا منور عالم۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ جابر کو عالم کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، جابر اس لیے عالم ہے کہ جابر کو ایک آیت کی مکمل تفسیر معلوم ہے، نگاہ علی میں جابر عالم ہے، ایک آیت کی 6666 آیتوں میں، پڑھ کر مت گزرو، ڈوبو، اندر جاؤ۔ میں 2 سال قبل جب عراق میں تھا نا، تو آقا ایت اللہ بشیر کے پاس میں تھا، تو وہاں کافی دیر تک میں بیٹھا، اور اس وقت بھی یہ چیز آئی، دعائے قمیل۔ دیکھو اوتھنٹیکیٹ جملہ دے رہا ہے منور، جب چاہے مجھے پکڑنا، ریکارڈ یہاں پر ہے، ایڈریس میرے سب لوگ جانتے ہیں، میں آپ ہی میں سے ہوں دوستو، گھبرانا نہیں، کوئی ایسی منور ایسی بات کرنے کا عادی نہیں، سوچا بھی نہیں کبھی، غیر ذمہ داری نہ۔ دعائے قمیل جب پڑھتے ہیں نا دوستو، بہت ثواب لکھا ہے نا، نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں پڑھ لو، لیکن ایت اللہ بشیر کا جملہ یہ ہے، چاہتے ہو کہ جو پڑھ رہے ہو وہ قبول ہو جائے نا، تو دعا میں اتر جاؤ، ثواب کہیں نہیں ہے۔ دعائے قمیل پڑھا بالکل ثواب ہے، کیوں ثواب نہیں ہے بھائی؟ قرآن کو پڑھا بالکل ثواب ہے، قرآن کو دیکھا ثواب ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو یہ گناہ کو معاف کر دے، یا ایک جملہ، کیا خدا بندہ ہے تو ان ہاتھوں کو جلا دے گا جہنم کی آگ میں، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہوئے تھے۔ ایت اللہ کہتے ہیں بس سوچ لو، وہ کبھی نہیں جلائے گا ان ہاتھوں کو جن ہاتھوں کو تم نے دعا کی۔ مالک اس زبان کو جلا دے گا جو تیری تسبیح و تقدیس کرتی تھی، مالک یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تو نے، اللہ ہو کہاں چلے گیا میں ترجمے کو، اگر تو نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، تو میں جہنم کے شعلوں سے پکاروں گا، کہاں ہے میرا رحمان و رحیم، کہاں ہے میرا پروردگار، کہاں ہے میرا خدا۔ دوستو اتر جاؤ، نوجوان کو بہت ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں، بہت خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا میری قوم کو آباد رکھے۔ منور کبھی اسی تنازع کی بات کرنے کا عادی، میں چاہتا ہوں کچھ مجلسوں میں درس بھی تو ہونا، بہت ثواب ہے دعائے قمیل پڑھنے کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وارث قرآن ہے، تو دیکھو جب ایک دلیل میں نے خواجہ اجمیری کے آپ کو دی کہ حق اور باطل کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، ایک رباعی میں پیش کر دیا، حسین ابن علی وارث قرآن ہے، وارث قرآن ہے، قاری قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، محافظ قرآن ہے۔ فرق سمجھ لو حافظ اور محافظ کا۔
حافظ حفظ کرتا ہے، محافظ حفاظت کرتا ہے. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے دوستو. جملہ اگر آپ کی بہترین اس سامعین کی عدالت میں منور پیش کرنا چاہتا ہے، لے جانا دوستو اپنی اس کیسٹ کے اندر. تاریخ کا جملہ ہے یہ، تاریخ کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے یہ. ہسٹری بتا رہی ہے، کئی حافظوں کے نام بھی لکھے، میں نہیں دہراؤں گا، کہ حافظ پر جب کبھی مصیبت آئی ہے نا، تکلیف آئی ہے نا، تو حافظ نے قرآن کو نیزے پہ چڑھایا ہے. محافظ جب دین پر تکلیف آئی ہے تو اپنے آپ کو نیزے پہ چڑھایا. حافظ محافظ کا فرق سمجھ میں آتا ہے دوستو. وہ اگر کوفے اور شام کے راستے میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا، تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کرواتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے اور ہم کیا ہے. یہ بس چھوڑ دو دوستو. یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں چیزیں یکجا نہیں کی. جہاں حسین کا نام لیا وہاں یزید کا نام نہیں لیا. وارث قرآن ہے حسین. بس بہت سارے آپ سنتے ہوئے چلے جاؤ گے میرے پاس 2-3 گھنٹے تک، تو میں ممبر سے نہیں اتروں گا. آپ تھک جاؤ گے، کہیں گے بھئی کس مولوی کو بلا لیا آپ نے. میں صرف دلیل، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہے دوستو. قبلہ تو آ کے بیٹھے نہیں، میں نے ان کی عزت و احترام کے لیے. مولانا تو نہیں بیٹھے نا؟ الحمدللہ، میں ان کو پہلے سلام کروں. یہ عزت و احترام ضروری ہے. اچھا اب جناب یہ دیکھیں آپ کہ جہاں انہوں نے اعلیٰ کیا وہاں ہم کہتے ہیں وارث قرآن ہے، یہ محافظ قرآن ہے. کوئی دلیل چاہیے نا. دیکھو ایک جملے میں دلیل دوں گا، پورا خطبہ ہے امام حسین کا. ارے آپ پڑھے تو کبھی کربلا کو پڑھو دوستو، سنتے تو ہو نا، کبھی کربلا کو پڑھو. مدینے سے چلتے وقت حسین ابن علی نے ایک بڑا اچھا خطبہ دیا، بڑا حسین کا خطبہ کیا کہنا. خالق نہج البلاغہ کا بیٹا ہے حسین. خالق نہج البلاغہ کا بیٹا ہے حسین. اس گود میں پلا ہے، ان ہاتھوں نے حسین کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہے کہ جن ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. سیدہ کا بیٹا ہے. خدا فاطمہ زہرا تمہاری آج کی اس مجلس کو قبول کر لے دوستو. دل سے دعا دے رہا ہے منور دوستو. اچھا چلتے دفعہ خطبہ ایک جملے، جہاں یہاں الگ کے حق باطل الگ نہیں ہوتا. یہ چونکہ وارث قرآن ہے، محافظ قرآن ہے. اور پھر جملہ دیکھو ذہن میں لیتے جانا، میرے ساتھ رہنا دوستو، ہٹنا نہیں میرے پاس سے. یہاں بیٹھے تو مگر میرے ساتھ رہنا. اگر قرآن قیامت تک کے لیے دستور اور آئین ہے تو پھر قیامت تک کے لیے اس کا محافظ بھی ہونا ہے. اور اس کی مجھے کوئی دلیل دے دی، آپ بہتر سمجھتے ہیں. پردہ غیبت میں ہے نا امام محمد. اچھا اپنے ہر زمانے کے امام نے، دیکھو جملہ ہے، اپنے ہر دور کے امام نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، جتنی چیز نام لیے نا اس کے سب کی ایک ایک کتاب ہے میرے پاس. اپنے محلے میں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم سے بڑھ کر کوئی محافظ قرآن ہو تو لے آؤ، ہم بات کرنے تیار. ہر امام کا دور. حسین کی بات نہیں ہے تو حسین کا میں نے ایک جملہ دیا کہ حق و باطل کو یہ انہوں نے الگ کیا. اچھا مدینے سے چلتے وقت خطبہ دے، مد حنفی آ گئے. کہاں کا ارادہ کا؟ کہاں عراق کا. کہا عراق بن جاؤ. مسائل نہیں، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں ذہن میں رکھنا، دیکھو کیسے ہے. کہا عراق بن جاؤ. کہا میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا اور مجھے عراق جانا ہے. اچھا کچھ باتیں ہوئی جو وقت کی کمی کی مدد نہیں دینا چاہتا ہوں. جب باتیں ہو چکی نا، ایک جملہ ہے محافظ قرآن کا کہ بھائی مجھے اتنا بتا دو، تم مجھے روک رہے ہو نا، مجھ جیسا، یزید کی طرف مخاطب ہو رہے حسین، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. کاش کہ یہ جملہ میں آپ تک پہنچا سکا. نہیں کہا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرنے والا، نہیں نہیں نہیں، مجھ جیسا. چونکہ قرآن قیامت تک ہے تو محافظ قرآن جو بات کرے گا وہ قیامت تک کی بات کرے گا. یا علی یا علی یا علی، قیامت تک کی بات کرے گا. حسین یہ بتلانا چاہتے تھے کہ مورخ اپنی قلم سے لکھنے کو مجبور ہو جائے کہ جس دور کا حسین ہوگا اس دور کا یزید کوئی بن کر آئے، اس دور کا حسین اس دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. میں کیوں آج کی بات کروں جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے، محافظ قرآن قیامت تک کی بات کروں. بس موضوع تش نہ رہ گیا، آیت پہ بھی بات نہیں کر سکا.
اے رسول کہہ دے میں کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت، ہو گئی تقریر ختم. بس بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے، مجھے کچھ گفتگو اس پر کرنی تھی دوستو، نہیں کر سکا. آپ لوگوں کی زحمتیں 25-30 منٹ، اور میں نے پہلے کہا اگر میری زندگی رہی کبھی موقع ملا تو عشر زنبی یہاں پڑھا کہا بہت عرصے پہلے، کبھی زندگی رہی تو ایسا پروگرام ہو جو مجلس، یہ درسگاہ حسین ہے نا، جب درسگاہ کہتے تو درس ہو رہا ہے دوستو. نوجوان ہے، باہر جاتے آتے اخبارات پڑھتے، میڈیا اتنے آگے بڑھ گیا، نہیں معلوم ہزاروں سوالات ذہن میں آتے ہوگے، یہ کس لیے ہے وہ کس لیے ہے. خدا کی قسم یہ علم میرے آس پاس لگے ہوئے، یہ ممبر پہ بیٹھ کر منور بات کر رہا ہے. کوئی سوال آپ کا ذہن کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو آل محمد کے ذریعے سے آپ کو مطمئن نہ کرے. تشنگی نہیں چھوڑی ہے، لاوارث نہیں چھوڑا ہے آل محمد نے. ہے کسی میں ہمت تو آ کر پہلے ہم سے تو بات کرے نا. میں تو دنیا میں کہتا آ رہا ہوں، جس نے بات کی یہاں کی بات کی، ہم پیسے دیں گے، ہم مکان دیں گے، ہم گاڑی دیں گے، ہم تمہاری تکلیفوں کو دور کریں گے. اگر اس سے برعکس کوئی جس کو ہم مانتے ویسا ہو تو لے آؤ، گھبراؤ نہیں، نزا کے وقت ہم آئیں گے. ہے لے آؤ نا، میں ابھی بات کرنے تیار ہوں. نزا کے وقت ہم آئیں گے، سکرات میں ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، سوال و جواب کے وقت ہم آئیں. کون کرے، کون بات کرے؟ میں تو بچوں کو مدرسے میں سمجھایا کرتا ہوں، جس نے کبھی کراچی دیکھا نہ ہو وہ محفل مرتضیٰ کہاں سے دکھائے گا آپ کو بھائی. جو کبھی کراچی ہی نہیں آیا ہو اس کو ایئرپورٹ پہ پوچھو بھائی محفل مرتضیٰ چھوڑ دے، بھائی یہ کیا ہوتا ہے بھائی، میں نے تو کراچی ہی نہیں دیکھا. وہ قبر کی بات کرے، ہائے 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 ہائے. درود پڑھو نا ذرا مل کر ایک مرتبہ، آواز ہے بولو دوستو. بہت شکریہ، میں نے بہت زحمت دی آپ کو، میں نے بہت جزاک اللہ. زمانہ برند تر سلوات میں نے بڑی زحمت دی آپ کو حضرات. انشاءاللہ 2 روز قبل پھر وقت مل گیا، ہمارے بھائی نذیر بھائی کی مجلس سے، تو انشاءاللہ کچھ گفتگو وہاں کر دوں گا اگر موقع مل گیا تو. مگر وقت درکار ہے دوست، وقت چاہیے. مجھ جیسے طالب کوئی بڑا جید عالم جس کے آپ سنا کرتے ہیں کوزے میں سمندر لے آئے گا، وہ تو بھائی ایک طالب علم ہونا تو مجھے ان چیزوں کو ذرا پھیلانے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے. اگر 1 گھنٹہ پورا ہو نا تو میں آپ کو ان عناوین کے اوپر بات چیت کر سکوں. کیا وجہ ہے، آخر ریزنز کیا ہے. دیکھو نا، somebody asking me بھائی who is علی، اب کیا بتاؤں بھائی میرا پہلا امام ہے کہ کون. دس از ناٹ دا ریپلائی کہ میں کہوں آپ اس کو مان لو. نو نو نو، دس از ناٹ کمپلیٹ. آپ اس کو بتاؤ، اس کے ذہن سے اس کو کنونس کرو. میں کہوں وہ نہیں چاہتا ہوں. میں نے فرانس میں 7 سال اسی وجہ سے نکالے تھے کہ میں ان سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں اس لیے تم مانو، یہ لکھا ہے اس لیے مانو. نہیں نہیں، یہ اسلام دین فطرت ہے. اس کو تم پڑھو، اس کو سمجھو. الجھنیں آئیں گی، جب آئے میں بیٹھا ہوں. پھر جانا بڑے عالم کے پاس جانا، پھر مرجع کے پاس جانا. کوئی سوال ذہن میں ابھر کر آئے تو میرے پاس آ جانا. اس میں کیا ہو گیا بھائی، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں بھی چند روز کب تابوت جا رہا تھا، ہمارے بدر میں بیٹھے ہوئے، تو وہ بیچارے انہوں نے اصرار کر دیا، ان کے صاحب نے کبھی تابوت جا رہا ہے تو بس وہ مجلس ہو کہ یادگار 1959 کی مجلس یاد دلا دی. اس پر ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ عجیب ہے یہ انسان. اگر میں اس سے کہتا ہوں یا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں دوپہر کو لاہور میں تھا، وہاں سے پیدل چلا اور یہاں آ گیا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. بھائی بڑے مولوی صحیح، مجلس پہ پڑھنے والے صحیح، چھوڑ دو ایسی باتیں. لاہور میں تھے دوپہر کو 2 بجے اور پیدل چل کر آ گئے یہاں پر. کون مانے گا بھائی؟ آپ قسمیں کھاؤ، کوئی نہیں مانے گا، عقل رکھنے والا کبھی نہیں مانے گا. لیکن اگر میں اس سے کہوں کہ میں دوپہر کو لاہور میں تھا اور ہوائی جہاز میں شام کو یہاں پہنچ گیا، سب مان جائیں گے. بولو نا بھائی، مانیں گے نا؟ کیوں مانیں گے؟ میری بات کو کائے کو مانیں گے؟ بھروسہ کس پر میری بات پر کب آیا ہے؟ ہوائی جہاز کی طاقت پر بھروسہ ہے. یا پہنچو نا دوستو، آپ تو اتنی اونچی اونچی تقریریں سنا کرتے ہیں. یہ جملہ تو وہاں کا تھا، کنوینس کرنے کا بچوں کے لیے، ہاں، کہ ہوائی جہاز کی قوت پہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے یہاں پر 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچا سکتا ہے، اس لیے یہ بات صحیح ہوگی. لیکن چلنے کی بات، اگر ہوائی جہاز کی طاقت پر بھروسہ کرنے والوں، کیا ہو گیا ہی تمہاری عقلوں کو؟ کیوں معراج پر پھر ہم سے الجھتے ہو کہ وہ کیسے گئے اور کیسے آئے اور کیوں زنجیریں لے گئی؟ ارے یہ ہے ہی نہیں ہے کہ محمد نے کہا ہو کہ میں گیا ہوں. لے گیا وہ سبحان کے اپنے بندے کو لے گیا، تو اس کی قوت سمجھتے ہوئے معراج پر کیوں یقین نہیں کرتے ہو دوستو؟ وہ ایسا وہ کن فیکون ہے، وہ جو چاہے کر دے، در زنجیر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، سب کچھ. تمہیں اس کی طاقت کو ماننا ہے، اس کی طاقت کو مان کر تو آگے بڑھو، اس کی قوت کو دیکھ. اب یہ سوالات میں سے یہ کوشچن جو بھی آتے ہیں اجر رسالت کے لیے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے، کیسے اجر ادا کرے، محبت کیا ہے. دیکھو، مودت اور محبت میں فرق ہے. پھر کہوں نے پورا 1 گھنٹہ چاہیے آپ کو کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے.
اطاعت اور اتباع میں فرق ہے نا. اب عام طور پہ میں کل کہا کرا اطاعت جو بولے وہ کرو, اتباع جیسا میں کروں, جیسا میں کروں ویسا کرو, میں چلوں میرے پیچھے چلو. کیا جملہ آ گیا میرے مولا کا. انشاءاللہ علی کے چاہنے والوں تو درود پڑھو اور مصائب پر آ جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, جیسے میں چلوں ویسے میرے پیچھے چلو. مجھے تو میں نے جتنی کتابیں چھانی ہیں نا, ایک عادت ہو گئی ہے نا, کوئی کتاب نہیں آتی نا تو ایک دن میں 2 دن میں بس پڑھ لیتا ہوں. پڑھ کے جو مارک کرنے کے لیے ایک عادت سے آ گئی, کتاب رکھی جاتی نہیں ہے میرے سے, کیا کروں, ڈھیر سے لائبریری ہے میرے پاس الحمدللہ, لیکن پڑھ کے اس کے اوپر پیج نمبر ڈال کے بھی ہوگی پوری کتاب, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ بھئی یہ کیا چیز ہوگی, میں جیسے چلوں میرے پیچھے پیچھے چلو. اتباع کے معنی یہ ہے. اور مجھے کسی کتاب میں سوائے میرے مولا علی کے یہ جملہ نہیں ملا ہے کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا ہوں جیسے بکری کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کسی کا نہیں ملا اللہ کی قسم. کوئی ہے تو لے آؤ, میں بھائی کسی میں بجا کوئی گفتگو کرے. دوستو تاریخ ہسٹری اچھا ہے, بہت پڑھا کرو, اس کو پتہ چلے گا. میں نے کہا نا کربلا کو سنو مگر کربلا کو پڑھو. میں جس کو ختم کی میں نے پہلے معافی مانگ لی کہ میں حق کے جو مجھے پڑھنا چاہیے تھا وہ میں ادا بھی نہیں کر سکا ہوں. آپ کی اجر رسالت کیا ہوتی. دوستو محبت ہے آل محمد سے. نوحہ پڑھا میرے دوست نے, آنکھوں میں آنسو بھرائے سب لوگوں کے, اس لیے کہ آج کی شب مخصوص ہے اس بچی کے لیے. پتہ نہیں دوستو آل محمد کے مسائل, ہاں اس بچی کا نام کتاب میں جو بھی لکھا گیا اس سے بحث نہیں ہے, لیکن متفقہ ایک چیز ضرور لکھی گئی کہ حسین کے سینے پہ سونے والی ایک بچی تھی جو شام کے قید خانے میں بندی. اجرکم اللہ دوستو, خدا تمہیں, خدا سب کی بچیوں کو سلامت رکھے, سب کے بچے آباد رہے. اور یہ بھی کس کی بچی تھی, ماں کون ہے معلوم ہے. میں کبھی کبھی مجلس میں کہا کرتا ہوں دوستو علی کی بیٹی کو تو سلام کرو, فاطمہ کی بیٹیوں کو سلام کرو, زینب و کلثوم کیا کہنا بھائی علی کی بیٹی تھی. ان بہوؤں کو بھی سلام کرو جن کو علی دوسرے خاندان سے لے کر آئے تھے. دیکھو دوست, لیلا کو دیکھو, ام رباب کو دیکھو, ام البنین کو دیکھو, فروا کو دیکھو, مائیں تھی کہ نہیں تھی, لیکن کس انداز سے کربلا میں ساتھ دیا ہے. اللہ اکبر, ایسا ساتھ دیا ہے کہ تاریخ کا مورخ لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے. جملہ ہے نظر آپ کی, ہاں, اور وہ اس لیے نظر کر رہا ہوں میں کہ آپ کے ذہن میں وہ جملہ رہ جائے, ہے نا. مورخ لکھتا ہے کہ میں نے شام کے خطبے کو جب لکھنا شروع کیا نا تو میں لکھنا چاہتا تھا صبر, میرے قلم نے لکھ دیا زینب. اللہ, کیا سن گئے دوستو آپ لوگ, میں نے تو ویسے ہی پڑھ دیا. جس سے کہا گیا اس بچی کا ذکر کر رہا ہے, میں نے کہا نا نام چھوڑ, رقیہ, سکینہ, جو تاریخ لکھی, مگر یہ سچائی ہے کہ خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. دعا کرو, جاؤ اور جا کر دیکھو کتنے مصائب بچی نے اٹھائے. معلوم ہے کتنے مصائب اٹھائے آپ نے. ایک شعر پڑھوں بس لے جانا. شمع کو ہم نے کسی بزم میں جلتے دیکھا, شمع کو ہم نے کسی بزم میں جلتے دیکھا, باپ کے غم میں سکینہ کو پگھلتے دوستو اس بچی کا ذکر ہے. 30واں سید الشہداء کا مجھے نہیں معلوم 40 کب ہوا, کیسے ہوا, 2 سال کے بعد بیویاں آئی, کیسے آئی, لیکن یہ جملہ تمام کتابوں نے لکھا کہ قید خانے میں اہل حرم داخل ہوئے, رہائی بھی ہوئی, قید خانے میں سکینہ کو جاتے ہوئے سب نے دیکھا, باہر نکلتے ہوئے کسی نے. انقلاب پیدا ہو گیا شام, انقلاب پیدا ہو گیا. ارے محمد کے بچے قید خانے میں مرنے لگے, کیا ہو گیا ہے. یہ مت کہو کہ یزید نے رحم کھا کر رہائی دی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یزید اور رحم دونوں الگ الگ ہے. جیسا میں نے آغاز میں کہا کہ یزید اور حسین دونوں الگ الگ ہے. یزید اور رحم
نہیں، اپنے تخت کو خطرے میں دیکھ کر، اپنے آپ کی کرسی کو خطرے میں دیکھ کر رہائی دی ہے۔ پھر کہا ہے غسالہ نے کیا بچی کہنا بہت چاہتے تھے حسین، بس ایک 7 منٹ دے دو مجھے مسائل کے لیے دوستو، بہت چاہتے تھے حسین سکینہ کو، بہت چاہتی تھی سکینہ۔ تاریخ میں آپ سنا کرتے ہیں کہ اس بچی کو حسین کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، عادت ہو گئی تھی بچی کو۔ حسین کہتے بھی تھے سکینہ کبھی کبھی ماں کی آغوش میں بھی سو جایا کر۔ نہیں بابا مجھے نیند نہیں آتی۔ اور ایک جملہ میر انیس نے عجیب لکھا جو میں خاص طور پہ عاشور کے دن رخصت حسین پہ پڑھا کرتا ہوں کہ دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے، پہلے وہ اٹھے تھامنے والے تھے جو گھر کے، اب کون اٹھائے گا جنازے کو پدر کے؟ نیند آئیں گی، بیٹھے انیس کی، نیند آئیں گی، بند چھوڑے ہیں میں نے، نیند آئیں گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ میر انیس کہتے ہیں فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، چھاتی پہ سلاوے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ فرمانے لگے ضد نہ کرو صدقے میں تم پر سکینہ، شب ہوئیں گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے پاس آج وہی یا مظلوم اصغر میرے پاس آج وہی سوئیں گے بی بی۔ وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نا اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائیں گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افغار۔ بابا کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ ارے اصغر کبھی ساتھ، یہ بچی کہہ رہی ہے بابا اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے۔ بہلا دیا اماں نے اگر چاؤک کے روئے، شفقت کے مجھی پیتی کے بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کرو جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے۔ بیت دیکھے انیس کے جیتے رہے فرزند کہ سب لختے جگر ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کا پسر ہے۔ حسین نے دیکھا سر پر ہاتھ رکھا، اور میر انیس کہتے چھوڑے آگے کے بند، سر پر ہاتھ رکھے حسین کہنے لگے سکینہ جانا ہے شب کو دور، جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر۔ جانا ہے شب کو دور، جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر۔ پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہیو ماں کی چھاتی پہ غربت سے رکھ کے سر۔ سکینہ راحت کے دن گزر گئے، راحت کے دن گزر گئے سکینہ، وہ دن گئے، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا۔ 2 منٹ جزاک اللہ، بس 2 منٹ، مجلس قبول ہے۔ کربلا مولا شام میں پہنچ جائے، شہزادی زینب تک پہنچ جائے جو سکینہ کو کربلا سے لے کر چلی، اور واپس جب کربلا آئی تو بھائی سے معافی مانگی تھی، بھیا ایک امانت دی تھی نا، وہ رہ گئی ہے شام میں، گھبرا نہیں حسین اکیلا نہیں چھوڑوں گی، زینب خود آئیں گی۔ زینب کو سلام، سکینہ کو سلام، لٹے ہوئے گھر کو سلام، کھلے ہوئے سروں کو سلام۔ 72 کا 40 قریب ہے نا، عزاداروں کے سلام، کربلا قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ بچی نے کبھی یہ نام سنا نہیں تھا، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے، آخری بند، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کام بابا، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، کبھی سنا نہیں تھا بابا، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خوب بہا کے یہ کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ تجھ پہ علم آج تاب شام، بیت سنے اور روئیے گا، کھل جائے گا یہ تجھ پہ علم آج تاب شام۔ سکینہ بی بی نہ پوچھ کیسی مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ
آخری جملہ، مر جائے جس کا باپ، کتنی مصیبتیں اٹھائی، تماچے کھائے، ننے گلے میں رسن بندھی، اور بار بار جب عباس سے کہا تھا نا چچا بہت پیاسی ہوں، تو یہ جملہ بھی ملتا ہے جب علم آیا نا تو فرات کو دیکھ کر کہا ہے اس بچی نے چچا قسم لے لو اب کبھی پانی نہیں مانگو، چچا تم آ جاؤ، چچا تم آ جاؤ، بار بار تماچے لگتے تھے، شبر تازیہ نے مارتا تھا، کہتی تھی چچا کہاں چلے گئے، بابا کہاں چلے گئے۔ آخری جملہ، ایک رات آئی جس رات کو ایک مرتبہ رسول یہود کہتا ہے کہ یزید نے مجھ سے کہا جا کے معلوم تو کر کہ قید خانے میں یہ رونے کا شور کیسا ہو رہا ہے۔ رسول یہود کہتا ہے میں آیا قید خانے میں، دریافت کیا میرا چوتھا امام قید خانے کے دروازے پہ، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بھیڑیاں ہے، ہل رہی ہے زنجیریں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے عابد بیمار۔ رسول یہود نے کہا یزید سے کہا ہے یہ رونے کا شور کیسا ہے، سر کو جھکا کر کہا یزید سے کہہ دے جو بچی اپنے باپ کو روز روتی تھی نا اب وہ نہیں روئے گی، اب وہ چلی گئی، بس چلی گئی، سن سکو برداشت کر سکو تو برداشت کرنا، اب وہ چلی گئی۔ رسول یہود نے آ کر کہا کہ وہ بچی جو حسین حسین کہہ کے روتی تھی نا وہ مر گئی ہے۔ کہا جاؤ جا کر کہو کہ غسالہ کا انتظام کیا جائے، کفن پہنایا جائے۔ ہائے آل محمد کی قسمت، نہ ایک جا بعد مدت بھی رہے زہرا کے پردیسی، کسی کی قبر جنگل میں، کسی کی قید خانے میں۔ آخری جملہ برداشت کر سکو تو دیکھو معلوم ہے نا علی اصغر کو جب حسین نے دفن کیا نا کفن نہیں تھا، وہی سلوکہ تھا جو رباب نے پہنایا تھا، پانی بھی نہیں تھا، باپ نے معافی مانگی تھی اصغر معاف کر دینا، پانی بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے، یہ لہو بھرا کرتا لے جاؤ، یہ اصغر، یہ رباب کا اصغر، یہ رباب کی سکینہ ہے۔ جب غسالہ آئی ہے نا تختہ غسل پہ سکینہ کو لٹایا، ایک مرتبہ وہ پیرہن اگر برداشت کر سکو دوستو، بی بی مجھے ہمت دے کہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں، ایک مرتبہ غسالہ آئی، پیرہن کو ہٹانا چاہا، سکینہ کے جسم سے پیرہن نہیں ہٹتا، زینب کو دیکھا، بی بی اس بچی کو بیماری کیا تھی، زینب رونے لگی، ارے کیا بیماری پوچھ رہی ہے، جب باپ کو یاد کرتی شمر تازیہ نے مارتا، جب چچا کو یاد کرتے شمر تماچے مار